بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویئرس، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ویئرس، کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں، کہانیوں کی صورت میں ہم آپ کے لیے معاشرے کے وہ پہلو پیش کرتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کہانی پیش کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ لوگوں تک آگاہی پہنچانا ہے۔ چلیں آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 22 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی سائرہ کی، مگر قسمت کی ماری، دکھ کے ہاری اور در در کی ٹھوکریں کھاتی، جو ایک چھوٹے سے محلے میں اپنے 2 ماہ کے بیٹے راہب کے ساتھ رہتی ہے۔ کچی چھت اور نازک دیواروں والے گھر میں رہتی، جہاں پل پل دیوار گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دور دور تک کوئی اپنا نہیں ہوتا، ایک انجان محلہ جہاں سب جوان لڑکی کو کھلی تجوری سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں، نوجوان 22 سالہ سائرہ کو اپنی عزت تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی تو اس میں کچھ ہمت تھی اس معاشرے سے لڑنے کی، لیکن ماں کی وفات کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، اور اس محلے کے لڑکے اور جنگلی جانوروں کی طرح سائرہ کے گھر کے باہر چکر مارنے لگے تھے۔ سائرہ جیسے تیسے اپنے کچے مکان میں رہتی، اس ٹوٹی ہوئی کنڈی کے بھروسے، جس کو کوئی ذرا سے دھکا بھی مارے تو دروازہ کھل جائے۔ وہی سائرہ اپنا دم گھوٹے بنا آواز کیے گھر میں ٹپکتی چھت کے نیچے اپنے بیٹے کو لیے پورے دن بیٹھی رہتی۔ گھر چلانے کے لیے سائرہ اپنے گھر سے تھوڑی سی دور ایک چھوٹے سے کلینک میں نرس کا کام کرتی تھی۔ اسے نئے محلے میں آئے ہوئے اب 1 ہفتہ ہی ہونے کو آیا تھا۔ ہر روز صبح 9 سے شام 5 بجے تک وہ کام کرتی تھی۔ اپنے بچے کو بھی وہ ساتھ لے جاتی تھی۔ ویسے نہ کوئی اس کا غم بانٹنے والا تھا اور نہ ہی اس کو تسلی دینے والا تھا، مگر ایک دن کلینک جانے کے لیے سائرہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، دبے پاؤں منہ چھپائے تاکہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے، مگر جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سائرہ کے راستے میں صبح ہی صبح ایک لڑکے نے راستہ روکا۔ کہاں چلی بی بی؟ کہو تو میں چھوڑ دوں؟ نہیں بھائی شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارے حسینہ، ابھی تو آپ کی خاطرداری بھی نہیں کی اور آپ شکریہ کہہ رہی ہو۔ سائرہ دل ہی دل میں خود کو لڑکی ہونے پر کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ اتنے میں وہ لڑکا آگے بڑھتا ہے۔ بھائی میرا راستے سے ہٹ جاؤ۔ ارے حسینہ، اب تمہارا اور میرا راستہ ایک ہی ہے۔ نہیں بھائی، دیکھو میرے بیٹے کی خاطر مجھے معاف کر دو، میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ ارے حسینہ، یہ بھی تو ایسے ہی پیدا ہوا ہے، مجھے بھی اجازت دے دو، ایک اور ایسا بچہ تمہاری گود میں آ جائے گا، ورنہ کیا؟ ارے آگے تم خود ہی سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا مکروہ ہنسی ہنسنے لگا۔ یہ سن کر سائرہ بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے وہ گر جاتی ہے۔ وہ لڑکا تیزی سے سائرہ کے قریب آتا ہے۔ سائرہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے بھاگنے کے لیے پھر اٹھتی ہے کہ سائرہ کی چادر پیچھے سے لڑکا پکڑ لیتا ہے۔ سائرہ تڑپتی ہے، چیخیں مارتی ہے، مدد کی بھیک مانگتی ہے، مگر اس سڑک پر دن کے وقت صبح ہی صبح کوئی نہیں آتا۔ سائرہ اپنا بچاؤ کرتے کرتے تھک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مارنا بند کر دیتی ہے اور آنکھیں بند کیے اپنی عزت کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہے کہ ایک آدمی آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ یہ فرشتہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ سائرہ کی عزت بچانے کے لیے ہی تو بھیجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سائرہ کے سانس میں سانس آئی۔ وہ آدمی اس لڑکے کو بری طرح پیٹنے لگتا ہے۔ مار کھاتے ہی وہ لڑکا دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، لیکن سائرہ یہ دیکھنے سے پہلے ہی اس آدمی سے بھی ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور سیدھا اپنے گھر کا رخ کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر آدمی سائرہ کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے۔ سائرہ ڈرتے ڈرتے اپنے محلے میں قدم رکھتی ہے کہ محلے کے لڑکے پھر اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنا چادر کے سائرہ بہت مشکل سے اپنے گھر آتی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی سائرہ کا پیچھا کرتے کرتے اس کے محلے تک آ جاتا ہے اور سائرہ کے گھر چلا آتا ہے۔ سائرہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اتنے میں محلے والے بھی اس شخص کو سائرہ کی چادر تھامے دیکھ لیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سائرہ ڈر ڈر کر دروازہ کھولتی ہے اور اپنے سامنے اس آدمی کو دیکھ کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے کہ اتنے میں آدمی سائرہ کی چادر اس کو واپس کرتا ہے۔
اور کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کون ہو، مگر آپ کے ساتھ غلط ہوتا دیکھا تو میں رہ نہ سکا، اس لیے اس لڑکے کو میں نے مارا، آپ کی عزت بچائی۔ جب آپ وہاں سے جا رہی تھی تو اکیلی بھی تھی اور ساتھ ہی آپ کے پاس آپ کی چادر بھی موجود نہ تھی۔ میں نے آپ کا پیچھا صرف اس لیے کیا تاکہ پھر آپ کے ساتھ ایسا کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سائرہ یہ سن کر اور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ سائرہ کہتی ہی ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے اور سائرہ دروازہ بند کر کے پھر رونے لگ جاتی ہے اپنی قسمت پر۔ ابھی اس شخص کو گئے کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ دروازے پر پھر دستک شروع ہو جاتی ہے۔ سائرہ کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ جاتے ہیں۔ سائرہ جیسے تیسے دروازہ دل پکڑ کر کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پڑوس میں سے کچھ عورتیں آتی ہیں، وہ بھی اس کے چلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر کے جاتی ہیں۔ ارے بہن، ہم نے سنا ہے تم نئی آئی ہو اس محلے میں؟ جی میں نئی آئی ہوں اس محلے میں، بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اچھا جبھی، سائرہ ڈر کر بولتی ہے۔ کیا جبھی تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں عورت کے گھر میں صرف اس کا باپ، بیٹا، بھائی یا پھر شوہر ہی آتا ہے؟ جی مجھے معلوم ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے تو وہ آدمی جو 2 دن سے تمہارے گھر کے چکر لگا رہا ہے وہ کون ہے؟ اور وہ جو تمہاری چادر لے کر آیا تھا وہ کون ہے؟ سائرہ کا ان کی باتیں چپ ہو کر سننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا، اس لیے وہ بس ان کی باتیں کم اور تانے زیادہ سن رہی تھی۔ بیچاری سائرہ بس زندہ لاش کی مانند سب سنتی جا رہی تھی اور بالآخر عورتوں نے وہ سوال بھی کر دیا جو سائرہ کبھی نہ سننا چاہتی تھی۔ ارے بہن، یہ جو بچہ تم اپنی گود میں لیے بیٹھی ہو، آخر اس کا باپ کون ہے؟ سائرہ بنا کچھ سوچے سمجھے بے دھڑک بولتی ہے، باپ اس کا؟ لو بہنوں، اس بی بی کو اپنے بچے کے باپ کا نام ہی نہیں معلوم، یعنی کہ تم ایک ناجائز بچے کو لیے بیٹھی ہو۔ نہیں، یہ ناجائز نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ تم کچھ بھی کہو مگر جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اس کا باپ ہے اس کے سر پر؟ کہاں ہے اس کا باپ؟ کیا تم طلاق یافتہ ہو؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں، میں نہ طلاق یافتہ ہوں اور نہ ہی شادی شدہ ہوں۔ تو سائرہ بی بی، تو کیا ہو تم؟ میرا نکاح متع ہوا تھا جو اپنے مقرر وقت پر ختم ہو گیا۔ توبہ، اب تم باتیں نہ بناؤ، سیدھی طرح بولو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ نہیں بہن، میرا یقین کرو، میں ایسی ویسی نہیں، میں سچ بول رہی ہوں۔ چلو بہنوں، اس طوائف کے گھر سے چلو، ہمارا ایمان اس سے پہلے کہ خراب ہو جائے۔ ہم شریف عورتیں ہیں، ہمارے شوہروں نے ہمیں اس طوائف کے گھر میں دیکھ لیا تو ہمارا نہ جانے کیا حال کر دیں۔ سائرہ عورتوں کے جانے کے بعد سوچنے لگ جاتی ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو پہلے بچے کے باپ کا نام اور اس کا اتا پتہ پوچھتا ہے، اور جب سائرہ اپنے بچے کے باپ کا نام نہیں بتاتی تو وہ سب عورتیں شریف بننے کا لیکچر دیتی اور اس کے کردار کو پامال کر کر چلی جاتی ہیں۔ کئی دفعہ سائرہ کے بھی دل میں آتا ہے کہ وہ ان سب شریف عورتوں کے بچوں کے باپوں کی کرتوت بتائے تو یہ شریف عورتیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، مگر ہمیشہ قسمت کی ماری سائرہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کی قسمت یہاں بھی دھوکہ نہ دے دے، کہیں وہ اور اس کا بچہ پھر اس گھر سے بھی نہ نکالے جائیں۔ لیکن سائرہ کی اصل پریشانی کی وجہ یہ عورتیں اور ان کی باتیں نہیں ہوتی، اس کی اصل پریشانی کی وجہ اس کا کزن شازی ہوتا ہے، جس سے آج 1 گھنٹے بعد اس کا نکاح ہے، جو زبردستی کیا جا رہا ہے۔ سائرہ کا اس شخص سے نکاح ہو رہا ہے جس کی سائرہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ سائرہ ایک زندہ لاش کی مانند دلہن کی طرح تیار ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کسی لاش پر کفن ڈال کر اس کو دفنانا ہو۔ دلہن کا لال جوڑا پہن کر سائرہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور اشک بار ہو کر اپنے ماضی کے اس وقت کو یاد کرتی ہے جب اس کی زندگی میں صرف خوشیوں کی ہی لہر تھی۔ آخر صلاح الدین صاحب کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی بدقسمتی کا وقت اس دن شروع ہوا جس دن شازی اپنے تایا سے ملنے ان کے گھر آیا۔ شازی نے سائرہ کو پورے 7 برس بعد دیکھا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک تعلیم مکمل کرنے گیا ہوا تھا اور پوری طرح مغربی ماحول کا اسیر تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دھنگ رہ گیا، کیونکہ سائرہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ سائرہ کو شازی بالکل پسند نہ آیا، اس کی بے باک نگاہیں اسے ایک آنکھ نہ بھائیں۔ لیکن صلاح الدین صاحب کی حادثاتی موت کے چند دن بعد سائرہ کے چچا اکمل اپنے آوارہ بیٹے شازی کے ساتھ آدم کھے
اور سائرہ اور اس کی ماں سمیہ بیگم کو انہی کے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ صلاح الدین ہمارا سوتیلا بھائی تھا، اس کا جائیداد میں کوئی بھی حصہ نہیں، اور اب مرنے کے بعد یہ جائیداد بھی اس کے خاندان کو نہیں ملے گی۔ یہ سن کر سمیہ بیگم اور سائرہ دونوں لرز کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس گھر کے علاوہ ان دونوں کا سر چھپانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ابھی تو سائرہ کے باپ کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہ تھی اور اس کے چچا نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد سائرہ اور سمیہ بیگم دونوں ایک چھوٹے سے مکان میں رہائش پذیر ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں سائرہ کا FA کا رزلٹ آتا ہے اور سائرہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی ہے۔ سائرہ چاہتی ہے کہ وہ نوکری کرے اور اپنی ماں کی کفالت کرے۔ اب بھلا FA پاس لڑکی کو کون نوکری دے گا؟ سائرہ نے بہت کوشش کی لیکن اسے کہیں بھی نوکری نہیں ملتی ہے۔ بالآخر طلحہ، جو سائرہ کے دوسرے چچا کا بیٹا ہے، وہ اپنے آفس میں اپنی تائی اماں کی خاطر سائرہ کو نوکری دے دیتا ہے، کیونکہ سائرہ بہت انا پرست اور خوددار ہوتی ہے، جو کام کر کے تو پیسے کما سکتی ہے مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، اور اس کی یہی خودداری شازی کو بھا جاتی ہے۔ جب وہ تایا کی وفات کے بعد سائرہ کے ہاتھ میں چند روپے رکھتا ہے اور سائرہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی ہے، شازی سائرہ کو دیکھ کر جیسے فدا سا ہو جاتا ہے۔ شازی کو سائرہ کی انا پرستی اور خودداری اس قدر گھائل کر جاتی ہے کہ وہ سائرہ کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سائرہ کے بارے میں جب شازی اپنے والد کو بتاتا ہے، ڈیڈ، تایا ابو کی بیٹی سائرہ میرے دل کو بھا گئی ہے، دل میں خنجر کی طرح اتر گئی ہے، اس کی انا، اس کی خودداری کو مجھے اپنی مٹھی میں کرنا ہے، اس چڑیا کو اپنے نکاح نامی پنجرے میں قید کرنا ہے، تاعمر اس کی ہرنی جیسی آنکھیں جن میں مجھے دیکھ کر خون سا اتر آتا ہے، اسی قاتلانہ آنکھوں میں اپنے لیے انس بھرنا ہے، مجھے اسے ہر حال میں اپنا بنانا ہے ڈیڈ۔ یہ سن کر شازی کا باپ اکمل نہایت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے اکلوتے آوارہ بیٹے کو سائرہ جیسی نیک سیرت لڑکی ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ مگر دوسری طرف سائرہ کو شازی سے سخت نفرت ہوتی ہے، لیکن شازی کو صرف سائرہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔ ہر حال میں وہ سائرہ کو اپنانا چاہتا ہے، جس کے لیے شازی سب سے پہلے سمیہ اور سائرہ کو ان کا گھر واپس کرواتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سائرہ کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ کیوں شازی ان پر اتنی عنایتیں کر رہا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا سائرہ کو ڈر تھا۔ شازی سائرہ کو شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سائرہ ان سب حالات سے پریشان ہو کر آفس میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ اسی پریشانی میں سائرہ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آفس ٹائم کب کا اوور ہو چکا ہے اور شام سے رات ڈھل چکی ہے۔ دفتر سے نکلتے ہوئے طلحہ کی نظر سائرہ کے کیبن میں پڑتی ہے، جس کی ابھی بھی بتی روشن ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر طلحہ سائرہ کے روم میں آتا ہے۔ طلحہ یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتا ہے کہ سائرہ نے ایک ساتھ ساری نیند آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ طلحہ فوری طور پر سائرہ کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے۔ سائرہ سے جب وہ یہ سب کرنے کی وجہ پوچھتا ہے، سائرہ، کیوں کیا تم نے، کس لیے کیا؟ طلحہ، اور میں کیا کروں، مجھے اور کچھ سمجھ بھی نہ آ رہا تھا، ہر چیز میرے خلاف ہے، تم نے کیوں مجھے بچایا، مجھے مرنے دیتے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا سائرہ، تم تو بہت مضبوط لڑکی ہو، آخر ایسا کیا ہوا جو تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ طلحہ، شازی مجھ سے شادی کرنے کی ضد کر رہا ہے، میں اس سے نکاح تو دور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، میں شادی کیسے کر لوں اس سے؟ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، طلحہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ ہاں یہی مسئلہ ہے۔ سائرہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ دیکھو، اب آرام سے میری بات سنو، ہم نکاح متع کریں گے، یہ ایک کانٹریکٹ میرج کی طرح ہوتی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ گواہ نہیں چاہیے اور ایک مقرر وقت کے بعد شادی ختم ہو جائے گی۔ ہم 8 ماہ تک یہ نکاح رکھیں گے، تم بھی سکون میں اور تمہاری امی بھی۔ طلحہ، یہ سب کرنا ٹھیک تو ہے نا؟ سائرہ سہم کر طلحہ سے پوچھتی ہے۔ ہاں ہاں سائرہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ نکاح آج ہی کریں گے۔ سائرہ کچھ سوچتے ہوئے طلحہ سے پوچھتی ہے، طلحہ، یہ سب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال سنتے ہی طلحہ خاموش ہو جاتا ہے اور تھوڑے وقفے کے بعد کہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ روم سے نکل جاتا ہے۔ طلحہ اور سائرہ دونوں نکاح مدعا کر لیتے ہیں۔ سمیہ بیگم بھی خوش ہو جاتی ہے
کہ سائرہ کی شادی طلحہ جیسے خوبرو نوجوان سے ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیٹی کی شادی صرف 8 ماہ بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ سائرہ اور طلحہ ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سائرہ کو طلحہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ خود کو طلحہ کو سونپ دیتی ہے، اور شادی ختم ہونے میں جب 2 ماہ ہی رہ جاتے ہیں کہ سائرہ امید سے ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور نکاح کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف سائرہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے نکاح متعہ طلحہ نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کو اپنے باپ کی جائیداد چاہیے تھی، جو صرف اس کی شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتی تھی۔ یہ سب جان کر سائرہ طلحہ سے اس دھوکے کا جواب مانگتی ہے۔ طلحہ، تم نے یہ سب کیوں میرے ساتھ کیا؟ آخر کیوں؟ کیونکہ سائرہ، اس وقت تمہیں میری ضرورت تھی اور مجھے تمہاری، دونوں کا کام ہو گیا۔ طلحہ، اب اس بچے کا کیا بنے گا؟ سائرہ، تم اس کو ابارٹ کروا دو۔ طلحہ، تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس بچے کو ابارٹ کروا دو، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ کیسی محبت سائرہ؟ جو تھی ہی نہیں، اس کی کیا نشانی؟ یہ سب باتیں سن کر سائرہ دھنگ رہ جاتی ہے اور روتے روتے خود سے عہد کرتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس بچے کو ابارٹ نہیں کرائے گی اور اسے ضرور جنم دے گی۔ سائرہ اپنے گھر چلی آتی ہے، مگر جب سائرہ کے گھر میں سمیہ بیگم کو اس کے نکاح متعہ یعنی کہ کانٹریکٹ میرج کے بارے میں علم ہوتا ہے تو اس صدمے سے وہ مر جاتی ہیں اور دنیا سائرہ پر تنگ ہونے لگتی ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو جاتی ہے۔ چند ہی ماہ بعد سائرہ ننھے راہب کو جنم دیتی ہے۔ راہب ابھی بمشکل 1 ماہ کا پورا ہوتا ہے کہ شازی اور چچا اکمل سائرہ سے ملنے اس کے گھر آتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، میرا شازی بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے، وہ تمہیں بے حد چاہتا ہے، وہ تمہارے اس نکاح متعہ کرنے کے بعد بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہے اور تمہارے بچے کو اپنا نام بھی دے گا۔ چچا جی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر میں شازی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آخر تم اتنی ضد کیوں کر رہی ہو سائرہ؟ شازی غصے سے دھاڑا۔ شازی، یہ ضد نہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے حق ہے کہ میں اپنی پسند سے نکاح کروں، یہ حق آپ لوگ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہ سن کر شازی سائرہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارتا ہے اور چچا اکمل غصے میں دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو ابھی بھی مان جاؤ، ورنہ آج جو ہوا ہے وہ پھر ہوگا۔ شازی سے نکاح کر لو، ورنہ جس گھر میں ہو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سائرہ نے قسم اٹھا لی تھی کہ وہ مر جائے گی لیکن شازی سے نکاح نہیں کرے گی۔ سائرہ کے مسلسل انکار کے بعد بالآخر شازی کا باپ اکمل ہر جگہ اپنی بھتیجی کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو اپنے ہی گھر میں رہنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک رات شازی نے سائرہ کو صرف ڈرانے کے لیے سائرہ کے گھر کے باہر کچھ گنڈوں کو بھیجتا ہے، جو شازی کے کہنے پر سائرہ کے گھر کے باہر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سائرہ کو کافی چوٹیں آتی ہیں، مگر راہب کے چہرے پر کچھ کانچ کے ٹکڑے آ کر گرتے ہیں۔ سائرہ راہب کو زخمی دیکھ کر پاگل سی ہو جاتی ہے اور رات کے وقت ہی راہب کو ایک ہاتھ میں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر گھر سے باہر نکل آتی ہے، جسے دیکھ کر سارے گنڈے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ یہاں میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ اللہ کی قسم میں خود کو جلا لوں گی، پھر جواب دیتے رہنا شازی کو۔ گنڈے یہ سن کر سائرہ کی دھمکی سے ڈر کر سائرہ کو جانے دیتے ہیں۔ سائرہ آدھی رات کو روتے روتے اپنے بچے کو سینے سے لگائے روڈ پر ہسپتال جانے کے لیے بھاگتی ہے کہ پیچھے سے گاڑی آ کر سائرہ کو زوردار ٹکر مارتی ہے۔ ٹکر لگتے ہی سائرہ روڈ کے اس پار بچے کو سینے سے لگائے گر پڑتی ہے۔ اسی طرح کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ سائرہ کا خون کافی زیادہ بہہ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی سائرہ کے پاس رکتی ہے۔ ایک آدمی نکلتا ہے، وہ سائرہ اور روتے ہوئے معصوم بچے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ وہاں وہ آدمی خود سائرہ اور راہب کا علاج کراتا ہے، ان دونوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سائرہ کے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ بالآخر سائرہ کو اگلے دن ہوش آتا ہے۔ وہ اپنے پاس راہب کو نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور راہب کا نام لے کر چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے، جسے سن کر سارا ہسپتال کا سٹاف جمع ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر سعود بھی آ جاتے ہیں اور سب کو جانے کا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر، مجھے یہاں کون لایا؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں گیا میرا بیٹا؟ کیسا ہے میرا راہب؟
देखिए बीबी, आप मुझे कल रास्ते में बुरी हालत में खून में लथपथ मिली थी और आपके हाथों में एक बच्चा भी था। हाँ हाँ, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बेटा, मेरा राहिब। कहाँ है वो? मैडम, मैं वही बता रहा हूँ, आपका बेटा चिल्ड्रन वार्ड में है। कैसा है मेरा बेटा? सायरा ने रोते हुए पूछा। बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपने शोहर का नंबर आप दें ताकि इनको आपकी सूरत हाल से आगाह कर सकूं। डॉक्टर सऊद ने निहायत शफकत से पूछा। ये सवाल यकसर नज़रअंदाज करके सायरा डॉक्टर से सवाल करती है, मैं कब मिलूंगी अपने बेटे से? अभी मिल लीजिए, इसको बस हल्की सी खराशियाँ आई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सायरा राहिब के पास जाती है, उसको गोद में उठाकर बेपनाह प्यार करती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती है। डॉक्टर के पूछने पर सायरा डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। डॉक्टर को ये सब सुनकर हैरानगी नहीं होती, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के कई केसेस देख चुके थे, इसलिए इतना हैरान नहीं हुए। मगर डॉक्टर सऊद दिल से चाहते हैं कि वो सायरा की मदद करें, इसलिए वो सायरा को मशवरा देते हैं कि वो घर छोड़ दो जहाँ इसकी और इसके बच्चे की जान को ख़तरा हो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई भी घर नहीं, मेरा इस दुनिया में मेरे बच्चे के अलावा और कोई नहीं। जब सायरा की हालत थोड़ी संभलती है तो वो वापस अपने घर चली जाती है, मगर फिर से वो सब शुरू हो जाता है। मोहल्ले वालों को पता होता है कि सायरा का और कोई ठिकाना नहीं, ना ही इसके पास कुछ जमा पूंजी है। फिर भी मोहल्ले वाले सायरा का जीना दुश्वार कर देते हैं और बार बार घर से जाने को कहते हैं। दूसरी तरफ शाजी शादी करने के लिए मजबूर करता है, इसलिए एक रात सायरा रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाकर उसी अस्पताल चली आती है जहां डॉक्टर सऊद उसे मिले थे और रोती हुई डॉक्टर साहब से मदद मांगती है। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा लें। आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। आप मुझे कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह दे दें जहां मैं और मेरा बच्चा महफूज हों। जी सही, मैं आपके लिए ज़रूर कोई जगह तलाश करूँगा, मगर याद रखिए इस घर का पता कभी किसी को ना देना, वरना लोग तुम्हें यहाँ भी नहीं जीने देंगे। डॉक्टर सऊद सायरा के लिए एक छोटे से कमरे का बंदोबस्त करते हैं, जिसके साथ छोटा सा किचन होता है। इस छोटे से घर में सायरा अपने बेटे राहिब के साथ रहना शुरू कर देती है और डॉक्टर सऊद के ही अस्पताल में नर्स का काम सरंजाम दे रही होती है। लेकिन जब जब सायरा तलहा को याद करती है, इसके आंखों से आंसू लड़ी की मानिंद बहना शुरू कर देते हैं। सायरा को इस नए मोहल्ले में आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि मोहल्ले वालों ने भी वही बातें शुरू कर दी। ये बात सच है कि अकेली औरत का इस दुनिया में कोई भी आसरा नहीं। सायरा अपने गुजरे हुए कल पर फूट फूट कर रो रही होती है कि अचानक इस नाजुक कुंडी वाले दरवाजे पर दस्तक होती है। सायरा डर सी जाती है, इस तरह कि इसके पांव तले किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। जैसे जैसे दरवाज़ा बजने की आवाज़ तेज़ हो जाती है, वैसे वैसे सायरा की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाती हैं। सायरा अपना होश खो बैठती है। कुछ बिना सोचे समझे वो किचन की तरफ अपना बेटा लेकर भागती है और किचन में जाते ही अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने जान से ज़्यादा प्यारे बेटे को आटे के डब्बे में लिटाकर बंद कर देती है और डरते डरते दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलते ही शाजी सायरा को धक्का देकर घर के अंदर आ जाता है। सायरा रोती हुई कहती है, अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दो। बख्श दूँ तुझे? कैसे? अभी तो मेरे तू हाथ आई है। तू क्या समझती थी तू भाग जाएगी तो मैं तुझे ढूंढ ना पाऊंगा? अरे पगली, मैं तो तुझे ज़मीन के अंदर से भी निकाल लाता। ये कहते ही शाजी मकरू अंदाज में हंसने लगा। पहले तू निकाह मुद्दा करके इस तलहा के साथ चली गई और कुछ महीने बाद इस बिन बाप के बच्चे को ले आई। बेचारी ताई अम्मा भी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली गई। अभी भी वक्त है, मुझसे ब्याह कर ले, वरना क्या वरना वो जो तेरी जान है ना इस राहिब में, इसको मैं मार दूंगा। ये सुनकर सायरा की जान निकल जाती है। 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास, 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगा और मौलवी साहब को भी लाऊंगा। शराफत से मुझसे निकाह कर ले,
ورنہ نتائج کی تو خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ کہہ کر شازی گھر سے نکل جاتا ہے۔ شازی کے جاتے ہی سائرہ خود کو سنبھالتی ہے اور بھاگتے ہوئے آٹے کے ڈبے سے راہب کو نکالتی ہے اور اسے بے پناہ چومتی ہے۔ اپنے کلیجے سے لگا کر وہ اس کو گھر سے باہر لے آتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی محلے والے سائرہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ سائرہ نم نگاہیں نیچی کر کے تیزی تیزی سے قدم بڑھا کر طلحہ کے گھر چلی جاتی ہے۔ طلحہ سائرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور ننھے راہب کی طرف دیکھتا ہے۔ سائرہ کہتی ہے، یہ ہے اس نکاح متع کی نشانی جسے لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ میں نے تو تم سے سچا عشق کیا، نکاح کیا۔ تم نے اپنی جائیداد کی خاطر مجھے اندھیرے میں رکھ کر نکاح متع کیا اور میرے اتنے قریب آ گئے۔ تم نے بس نکاح میرے سے اس جائیداد کے لیے کیا تھا۔ لو آج تمہیں سب کچھ مل گیا، مگر اب میرا کیا؟ نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ میں طلاق یافتہ، مگر میں ایک ماں ہوں۔ لیکن میرے بچے کا باپ کون ہے؟ کس کو بتاؤں میں اپنا غم؟ کون کرے گا میرا یقین؟ کون اپنائے گا میرے بچے کو؟ کون میرے بچے کو اپنا نام دے گا؟ میں تو بیٹھے بیٹھے طوائف بن گئی ہوں۔ شازی سے بچنے کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا تھا، مگر اب شازی مجھے پھر مجبور کر رہا ہے نکاح کرنے کے لیے، ورنہ تمہارے بچے کو وہ جان سے مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے اس بچے کو اپنا لو، مجھے اور اپنے بچے کو در بدر مت کرو۔ سائرہ روتی بلکتی طلحہ کی منتیں کر رہی تھی۔ سائرہ کی ان باتوں کا طلحہ پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ سائرہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ سائرہ اپنا بچہ سینے سے لگائے طلحہ کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ 2 دن بعد ہی طلحہ کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اور وہ اپنے آفس سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کار کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ طلحہ کو بہت سخت چوٹیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی زندگی رکھی تھی کہ وہ بچ جاتا ہے۔ اس وقت طلحہ کو سائرہ کی شدت سے یاد آتی ہے جس کے ساتھ اس نے بہت برا کیا تھا۔ یہ دونوں کافی اچھے دوست تھے، ایسے دوست جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے تھے، ایسے دوست جو ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر رہتے تھے۔ سائرہ کو نوکری بھی تو طلحہ نے ہی دی تھی جب سائرہ کی پڑھائی بھی صحیح سے پوری نہ ہوئی تھی۔ طلحہ تو سائرہ کا بہت خیال رکھتا تھا، تو آج طلحہ کیسے اتنا سنگ دل ہو گیا؟ کیسے اس نے اپنے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ رب تعالیٰ نے اسے دوسری زندگی دی تاکہ وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکے۔ طلحہ کو نکاح کے بعد کا بھی وقت یاد آتا ہے جب سائرہ اس کا بے حد خیال رکھتی تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن طلحہ نے اس کی بے لوث محبت کا جواب بے رخی سے دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب ہسپتال میں طلحہ بے یار و مددگار پڑا تھا اور کوئی بھی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا بھی نہ تھا۔ 4 دن بعد طلحہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ طلحہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور خود سے عہد کرتا ہے کہ میں اپنی غلطی کو ضرور سدھاروں گا۔ دوسری طرف سائرہ اپنے بچے کی زندگی بچانے کی خاطر شازی سے نکاح کرنے پہ راضی ہو جاتی ہے اور اب سائرہ سرخ جوڑا پہنے راہب کو گود میں لیے اپنے موت کے پروانے پر دستخط کرنے کو تیار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ شازی سے شادی کے بعد اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ شازی صرف اور صرف ضد میں آ کر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنی غلام اور باندی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ سائرہ کا موبائل فون بج اٹھتا ہے۔ طلحہ کا نمبر موبائل اسکرین پر دیکھ کر سائرہ فون کاٹ دیتی ہے، لیکن بار بار فون آنے پر بالآخر وہ اٹھا لیتی ہے۔ کیا بات ہے طلحہ، چھوڑ دو میری جان، اب کیا چاہیے تمہیں؟ اب تو مجھے بخش دو۔ اب چند گھنٹے بعد میں کسی کی منکوحہ بننے جا رہی ہوں۔ شازی سے آخرکار میری شادی ہونے والی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ رہی ہے۔ چند ہی منٹ بعد میں کسی اور کی منکوحہ بن جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی طلحہ رونے لگتا ہے۔ سائرہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مگر اب اس کی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں اپنے بچے کو نام دینا چاہتا ہوں اور تم سے شرعی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں طلحہ، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند ہی منٹ بعد مولوی صاحب آتے ہوں گے اور میرا نکاح شازی سے پڑھوا دیں گے۔ سائرہ، پلیز مجھے پہلا اور آخری موقع دے دو، اب کبھی میں دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ خدا کے لیے ایک بار میری بات مان لو۔ تمہیں ہمارے بچے کا واسطہ، شازی ایک اچھا انسان نہیں، مجھے معلوم ہے وہ صرف ضد میں آ کر تم سے شادی کر رہا ہے، وہ تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکتا۔ دیکھو، میرے لیے نہیں، ننھے راہب کی خاطر مان جاؤ۔
लेकिन तलहा अब कुछ नहीं हो सकता। चंद ही मिनट बाद मैं शाजी की मनगोहा बन जाऊंगी। होने को सब कुछ हो सकता है, तुम बस मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को लेकर आता हूँ और इस निकाह को रोकता हूँ। शाजी अपने चंद दोस्तों और निकाह ख्वां के साथ घर में दाखिल होता है। शाजी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज आखिरकार इस अना और गरूर को वो फतह कर लेगा। अभी मौलवी साहब निकाह शुरू ही करने वाले होते हैं कि फ़ौरन ही दरवाजे से पुलिस अंदर आ जाती है और शाजी को जबरन निकाह करने पर गिरफ्तार कर लेती है। शाजी ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। तलहा सायरा और नन्हे राहिब को अपने साथ घर ले आता है और अगले ही दिन तमाम गवाहों की मौजूदगी में सायरा के साथ शरई निकाह करता है और वलीमे की तकरीब भी मुनक्कद करता है। सायरा बेहद खुश होती है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने उसे शाजी नामी इंसान से निजात दिलाई और उसके बच्चे को बाप का प्यार दिया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।